آواز اس چینل کے ذریعے جتنے بھی افراد ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں، میں ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ساتھی، آپ کے دوست و احباب، عزیز و اقارب اگر آپ کے سامنے ہو تو سب سے پہلے اس چینل کی جو ابھی چلا رہے ہیں صاحب چینل کا میں شکر گزار ہوں، اور صاحب چینل کے چینل کو نشر کرنے کی آپ تمام کو دعوت دوں گا۔ آئیے، وقت کافی ہو چکا ہے، میں اپنے وقت کو لیے بغیر آپ تمام کے سامنے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر لی جائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمصطفى والمرتضى والمجتبى وبناهم الفاطمة وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعسروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد خدا ہو، دوستو نعت رسول ہو، اولا میرا سلام محبت قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمول کے مطابق آئیے کچھ نعت پاک مدنی سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود پاک پڑھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ نعت پاک کا نذرانہ عقیدت سماعت کر لیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کفر صدا ہاتھ تو ملتا ہی رہے گا، اے کفر صدا، اے کفر صدا، اے کفر صدا ہاتھ تو ملتا ہی رہے گا، اے کفر صدا ہاتھ، اے کفر صدا ہاتھ تو ملتا ہی رہے گا، اے ماں کا، اے ماں کا، اے ماں کا شجر پھولتا پھلتا ہی رہے گا، اے ماں کا، اے ماں کا شجر پھولتا پھلتا ہی رہے گا۔ اور تمام یزیدیوں سے میری یہ گفتگو ہے کہ وہ جو سن رہے ہو تو یہ سنیں، اور اپنے انجام کو بھی دیکھتے رہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے اور کیا نہ ہونے والا ہے۔ سماعت کریں۔ ظالم تو اپنی چال جو چلتا ہی رہے گا، ظالم تو اپنی چال، ظالم تو اپنی چال جو چلتا ہی رہے گا، جائے گا، جائے گا، جائے گا جہنم میں تو جلتا ہی رہے گا، جائے گا، جائے گا جہنم میں تو جلتا ہی رہے گا۔ ان مظلوم کی آہوں نے دبوچا جو تجھے پہ، مظلوم کی آہوں نے دبوچا جو تجھے پہ، تو برف کی مانند پگھلتا رہے گا، تو برف کی مانند پگھلتا ہی رہے گا، ایمان کا، ایمان کا، ایمان کا شجر پھولتا پھلتا ہی رہے گا۔ رات میں آپ کا وقت تو دوں گا نہیں زیادہ، اپنے معمول کے مطابق میں نے کچھ اشعار پڑھیں۔ آئیے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اپنی گفتگو کو آغاز کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں آرام فرمانے والے آقا و مولا
مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب درود پاک کی ڈالیاں چھوڑتے ہیں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جہاں بھی ہو ویسے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس میرے دل کے دھڑکنے کی بھی رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی رفتار سنتے ہیں۔ اور جو لوگ اہل تخت ہیں اور کرسیوں کے لیے لڑائی کرتے ہیں، میں انہیں بھی اپنے اس شعر کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا کہ کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائے بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائے بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ میرے ناظرین، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آج ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی ہم اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں نعت پاک گنگناتے ہیں، جب درود پاک پڑھنے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے لہک کر کے پڑھیں، جھوم کر کے پڑھیں۔ جب درود پاک کی بات آتی ہے یہ درود پاک لہک کر پڑھنے کی کوئی چیز نہیں، چہک کر پڑھنے کی کوئی چیز نہیں، بلکہ محبت سے پڑھنے کی چیز ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جس درود کو اللہ رب العزت نے پڑھا ہو اور جس درود کو خود ملائکہ نے پڑھا ہو تو اس درود کو جھوم کر نہیں، لچک کر نہیں، مچل کر نہیں، بلکہ محبت سے پڑھیں۔ پڑھیں بآواز سے بلند میرے ساتھ میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرا موضوع سخن مدینے سے کربلا تک امام علی مقام کا اس سفر کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام اس بات سے آگاہی کر دوں اور بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آج قوم مسلم اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ یزید امیر معاویہ کے بیٹے ہیں، اور بے شمار ایسے بھٹکر ایمان اور اپنے ذہنوں میں غبار بسائے ہوئے انسان، اپنے قلب و جگر کو غلاظتوں سے بھرا ہوا ایک فرد جو ایک صحابی کو برا اور بھلا کہتا ہے، میں اس چیز کو اپنا واضح کرنا چاہتا ہوں ایک لب و لہجوں میں، یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلافت یتعدی بعدی 30 عاما، کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک متعدی رہے گی، یعنی چلتی رہے گی۔ جب ہم اس حدیث پاک پہ نظر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی خلافت 2 سال ہے، پھر نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ برحق خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی خلافت بھی 12 سال، اور ایک روایت میں 10 سال ہے، یعنی خلیفہ اول، خلیفہ ثانی اور خلیفہ ثالث، ان تینوں کا ملا کر کے، اور خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان چاروں کی خلافت ملانے کے بعد مہینے کل پڑتے ہیں 29 مہینے اور 29 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق خلافت 29 سال 4 مہینے ہو گئے۔ اب بات آتی ہے
ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے طرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر بیک وقت شاید آج پورے لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ خلافت دو ہی لوگوں کی ہوئی تھی، ایک طرف حضرت حسن کی ہوئی تھی اور دوسری جانب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی تھی، لیکن نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ خلافت صرف دو لوگوں کی نہیں ہوئی تھی، دو فردوں کی نہیں ہوئی تھی، بلکہ خلافت ہوئی تھی تو تین فردوں کی ہوئی تھی۔ بیک وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی مکہ شریف میں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ شریف میں اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شام میں، ادھر چاروں لوگوں کی خلافت ہوتی ہے۔ الغرض حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امن پسند اور پرہیز پر اپنے تقوی کو ترجیح دی، اپنے تقوی کو پسند فرمایا اور اس چیز کو پسند فرمایا کہ ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے گھر تک پہ نہ پہنچے۔ اگر خلافت دو رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں جانب تلواریں نکلیں گی اور ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے گردنوں کے پیاسے بنیں گی اور خون کے دریا بہیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کچھ شرائط کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لیتے ہیں۔ ایک جانب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وفات پاتے ہیں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پاتے ہیں۔ اب یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد یہ یزید فاجر انسان، یہ بدبخت اور نالائق انسان تمام تر جگہوں میں اپنے تمام حکومت کے ہر گوشوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے خلاف، ان کے بتائے ہوئے راستوں کے خلاف، انہوں نے جو بتایا، انہوں نے جو کہا اس پر عمل نہ کیا، بلکہ اس کے خلاف ہر جانب انہوں نے خطوط پہنچائے اور بتایا گیا، کہا گیا کہ اپنے اپنے گورنروں سے کہ تم اپنے اپنے جگہ یہ بیعت کوفہ سے نکل کر کے کوفہ بھی پہنچے بیعت کے لیے، اسی طریقے سے مدینے بھی پہنچے بیعت کے لیے یہ خطوط، اسی طریقے سے مکہ معظمہ بھی پہنچا، شام بھی پہنچے، شام کے ارد گرد افراد نے ارد گرد جگہوں میں بھی پہنچے، جگہ جگہ مکانات پہ یزید نے خط پہنچایا۔ آپ کو میں بتاؤں وقت کو لیے بغیر کہ یہ خطوط پہنچنے والوں میں سے ایک فرد جس کا نام ولید بن عقبہ ہے، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ فرد دل کے بڑے ہی سچے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے محبت کرنے والے تھے، لیکن وقت کی نزاکت کو انہوں نے دیکھا اور وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بے شمار ایسے کوئی کام کیے۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط آیا اور کہا کہ تم یزید سے بیعت لے لو، تم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لو، صرف حسین ہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں سے بیعت لے لو۔ اگر یہ تینوں بیعت لے لیں گے تو پھر ہمارا راستہ کلیئر ہو جائے گا، ہمارا راستہ خالی ہو جائے گا، اور اگر ان تینوں میں سب سے پہلے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر بیعت لے لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کو چاہنے والے ہیں، میری بیعت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتا ہے، کوئی اسے کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس نے کیوں بیعت لے لی۔ آئے ذرا غور فرمائیں، ولید بن عقبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کی تاریکیوں میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کی جانب سے میرے پاس خطوط پہنچے ہیں، خط آئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو، اس میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو، اس میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لو، اور اگر بیعت نہیں لیتے ان تمام سے تو
تم اپنے عہدے سے برخاست کر دیے جاؤ گے، تم معزول کر دیے جاؤ۔ ادھر ایک جانب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پریشان ہیں، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ولید بن عقبہ، اگر تمہیں بیعت لینا تھا، اگر تمہیں یزید کی باتوں پہ عمل کرنا تھا تو تم رات کی تاریکی میں کیوں لے رہے ہو؟ اگر تمہیں لینا ہے تو تم دن کی روشنی میں لو، تاکہ لوگوں کو معلوم تو چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات بولتے ہیں، پھر وہاں سے ولید بن عقبہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے پہلے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے پہنچتے ہیں، اپنے گھر پہ آتے ہیں۔ پھر دوسرے روز ولید بن عقبہ خود ان کے گھر پہ آتے ہیں۔ تیسرے روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید سے بلاتا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس پہنچتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں یا کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ اگر آپ راستہ نہیں تلاشتے ہیں تو میرے لیے بڑی ہی مشکل گھڑی آ جائے گی اور میرا خود حالات بگڑ جائیں گے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف یزید پلید جو کہ زنا کو عام کیے ہوا ہے، میرے نانا کی شریعت کو تار تار اور انتشار میں لگائے ہوا ہے، میرے خلفائے راشدین جنہوں نے اسلام کو سینچا، اسلام کی آبیاری کی، اسلام کی ہر جانب سے چہار جانب سے مدد کی، نشر و اشاعت کی، میرے نانا جان نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سنتوں پہ عمل کر کے اسلام کو پھیلایا، اسلام کے علم کو بلند کیا۔ اس طرف یزید اس جھنڈے کو گرانے پہ لگا ہوا ہے، اور ایک جانب یہ دیکھتے ہیں کہ ولید ہم سے عذر پیش کر رہا ہے کہ اگر آپ کوئی راستہ تلاشتے نہیں تو مجبوراً ہمیں کوئی کچھ کرنا پڑے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم نے یہ کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں خود بخود میں کوئی راستہ تلاشتا ہوں۔ اتنی ہی میں ایک جانب مروان بن حکم جو کہ ولید بن عقبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا ہی فاجر شخص تھا۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ پیدا ہوا تو وہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر آیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مروان بن حکم کے بارے میں فرمایا، والوضع ابن الوضع، وہ دیکھو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے ولید، اگر تو حسین کو قتل نہیں کرے گا تو سنو، آج میں تمہارے لیے ماحول کو بگاڑ دوں گا، آج میں ماحول کو گڑبڑ کر دوں گا، ماحول کو خطرناک لب و لہجوں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے گرگٹ کا بیٹا گرگٹ مروان، تو مجھے قتل کرے گا، تو ماحول کو بگاڑے گا، اگر تمہارے بازو میں اتنی طاقت ہے تو آ اور مجھ سے لڑ، اور سن، میں وہ نہیں بلکہ میں وہ ہوں جس نے خیبر کو اکیلے پلٹ ڈالا، میں وہ ہوں جس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں اس کے فرزند ہوں، تو مجھ سے لڑے گا۔ اس کے بعد مروان خود بخود خاموش ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور گھر والوں سے عرض کرتے ہیں کہ مدینے کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو رہی ہے، مدینے میں رہنا دشوار ہو رہا ہے۔ ایک طرف مدینے کی یاد تازہ ہے، مدینے کی محبت، مدینے کی چاہت، مدینے کی الفت، مدینے کی محبت ہمارے قلب میں حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں محبت جاگزی ہے۔ ایک طرف لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہ لی، کیوں نہ بیعت کی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمیں اور آپ کو یقین ہو جائے، اگر یقین تو دور کی بات ہے، شک ہو جائے، ہمیں شبہ ہو کہ فلاں شخص چور ہے، تو ہم اسے اپنے پیسے، اپنے مال و دولت، زیورات، خزانوں اسے رکھنے کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس شبہ کی بنیاد پر کہ وہ چور ہے۔
اب ذرا غور کرو، امام علی مقام تو یقین تھا، یقین ہی نہیں بلکہ یقین کامل تھا کہ یزید دانی ہے، یزید میرے نانا کی شریعت کو تار تار کرنے والا ہے، یزید میرے نانا کی شریعت کو پامال کرنے والا ہے، یزید ماں بہنوں سے شادی کو جائز قرار دینے والا ہے، یزید ڈنکے کو حرام کرانے والا، ڈنکے کو جائز قرار دینے والا ہے، یزید اسلام کی شریعت کو پامال کرنے والا ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، ایک شبہ کی بنیاد پر ہم اپنی مال و دولت، اپنے پیسے، اپنے خزانے کسی کو نہیں دیتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل اور اکمل یقین تھا وہ زانی ہے، تو پھر یزید کے ہاتھ پہ کیسے دیتے تھے بیت؟ گھر پہ تشریف لاتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی، اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا ہوگا۔ آج سے 10 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نانا کو جب مدینے میں تنگ، مکہ شریف میں تنگ کیا گیا، ان کے لیے زمینیں تنگ کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ شریف کی زمین تنگ ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مدینہ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن مکے کی محبت، مکے والوں سے محبت اس قدر تھی کہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھتے کہ یہ مکہ ہے، یہ خانہ خدا ہے، یہ شریعت کا پہلا خانہ کعبہ ہے، شریعت کا، یعنی کہ جو شریعت ہم پر نازل ہوئی، جو اسلام ہم پر نازل ہوا، جو کتاب ہمیں عطا کی گئی، اس کا یہ پہلا خانہ کعبہ ہے۔ اور اس کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں جاگزی تھی، محبت تھی، بار بار خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب گھبرا مت، تجھے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تجھے پھر اسی شہر میں لے کر آؤں گا۔ اور فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے نے بھی کہا، اے میرے پیاروں، اے میرے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، آج ہم مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ شریف ہجرت کر کے جائیں گے۔ اس ارادے سے آپ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں، دربار عالیہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ نواسا آپ کے دربار میں حاضر ہے جو نواسا بچپن میں روتا تھا تو آپ کے دل شک ہو جایا کرتی تھی اور شک ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ اے فاطمہ حسنین کو خاموش کرو، اے فاطمہ حسنین کو چپ کراؤ۔ ادھر حسن رو رہے ہیں، ادھر حسین رو رہے ہیں۔ ایک جانب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نانا کی محبت میں یوں فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں آج وہ فرد کھڑا ہے، جب آپ سجدوں میں جاتے تو آپ کے پشت مبارک پہ وہ بیٹھتا، آپ کے دربار میں وہ فرد کھڑا ہے کہ جب آپ اسے اپنے گود میں لیتے تو آپ کے لب مبارک کو چومتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اسے اپنے باہوں میں لیتے تو وہ آپ کی داڑھیوں سے کھلتا۔ یا رسول اللہ، وہ شخص آپ کے دربار میں حاضر ہے اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، یہ اجازت مانگتا ہے کہ وہ اس مدینے سے ہجرت کر کے مکہ شریف چلے جائے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان، نبی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ کربلا کی مٹی دی اور کہا کہ یہ مٹی جب لال ہو جائے، سرخ ہو جائے تو سمجھ لو کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ آج وہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آتی ہے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت آ پڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کریں، ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم مکہ شریف جائیں۔ مکہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مکہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔
اپنے تمام کنبوں کو لے لیتے ہیں، اپنے تمام افراد کو لے لیتے ہیں۔ ایک جانب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین جن کو حضرت علی اوسط بھی کہتے ہیں، حضرت علی اصغر مسلم بن عقیل، جو کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر، حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دیکھ بھال کی، ان کی حفاظت فرمائی۔ ان کے پوتے عقیل، ان کے پوتے مسلم، ان کو ساتھ لیا، اور پھر محمد بن جعفر، اور ایک روایت میں جعفر بن محمد، ان دونوں کو، ان تمام کو لے کر کے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ ایک جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کا ارادہ کر رہے ہیں، گھوڑے اونٹ پہ سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے، اسے سجایا جا رہا ہے، اس پہ سامان سفر لادا جا رہا ہے، اور ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، اے صغرا، تم بیمار ہے، تو بیمار ہے، تو یہاں سے نہ جا، تو یہیں رہ اپنی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ اگر تو جائے گی تو پھر تمہیں راستے میں دقت ہوگی، تمہیں پیروں میں سوجن پڑ جائیں گے، تمہیں چلنے میں تمہارے پیر لڑکھا جائیں گے۔ حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے میرے بابا جان، اے میرے ابو جان، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ مجھے اپنے سفر میں لے کر نہیں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ جب آنسو بہ پڑتے ہیں، حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے، کوئی تو وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھے نہیں لے جا رہے ہیں۔ تو اب حضرت علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی آپ مجھے لے کر چلیں۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس پہنچتے ہیں، بھائی آپ مجھے لے کر چلیں، لیکن تمام نے لا کہتے ہوئے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ یہیں اپنی پھوپھی کے پاس رہیں۔ حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اگر آپ یہاں سے نہیں لے کر جائیں گے تو میں تمام لوگوں کے سامنے ایک شرط رکھتی ہوں، شرط یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت ہو جائے، تو میرے جنازے میں 3 فرد نہیں آنے چاہیے۔ پوچھا گیا، اے صغرا بتا تو صحیح کہ تیرے جنازے میں کون کون لوگ حاضر نہیں ہونے چاہیے؟ تو حضرت صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نمبر 1 حضرت علی اکبر نہیں آنے چاہیے، حضرت امام زین العابدین نہیں آنے چاہیے، اور میرے والد بزرگوار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آنے چاہیے۔ جو یہ لفظ اور یہ جملہ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ پڑتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صغرا آ میرے گلے سے لگ جا اور مجھ سے چپٹ جا، کیونکہ دوبارہ میں تجھ سے ملاقات ہونے والے نہیں، میں تجھ سے دوبارہ ملاقات نہیں کر پاؤں گا، آجا مجھ سے مل جا۔ جو ہی یہ لفظ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صغرا فرماتی ہے، یا اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے بابا جان، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہ تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہ سخت شرط اور یہ سخت الفاظ اس لیے لگا رہی تھی تاکہ آپ اس لفظ کو سنیں اور مجھے بھی اپنے ساتھ خانہ کعبہ لے کر چلے، مکہ شریف لے کر چلے۔ الغرض آپ مکہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں، راستے میں کوئی پوچھتا بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ کی زبان سے آواز نہ نکلتی تھی، آپ کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی، اس بنا پر کہ مدینے جہاں ہم کھیلا کرتے تھے، جہاں ہم اپنے نانا کے ساتھ گود میں تھے، جہاں ہم چہچہاتے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مبارکبادیں پیش کرنے ہمارے سامنے حاضر ہو جاتے تھے۔ اس محبت میں، اب اس محبت کو اپنے دلوں میں لے کر مکہ شریف کی جانب رواں دوا تھے۔ اور اس سے کہیں بڑھ کر کہ جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو ان کی محبت ہوتی ہے، اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ جو شخص مکہ شریف حج کرنے کو جائے اور روضہ انور کی زیارت نہ کرے
اس کا میں مانتا ہوں حج تو ادا ہوگا، لیکن وہ حج کیسا کہ جس کی بنا پر ہمیں شریعت ملی، جس کی بنا پر ہمیں حج ملے، جس کی بنا پر نماز ملی، جس کی بنا پر ہمیں اخلاق، سیرت، کردار، صورت ملے، جس کی بنا پر ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھا، جس کی بنا پر ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی زیارت نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس کی زیارت نہیں کریں گے تو ہمارے یہ حج بھی قابل قبول نہیں ہوں گے، اور ہمارے یہ حج بھی کس کام کے ہوں گے کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں گے۔ ایک واقعہ ہمیں یاد آ رہا ہے لیکن وقت کافی ہو رہا ہے، میں اس واقعے کو پیش نہ کر کے میں آگے بڑھوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف پہنچتے ہیں، لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تشریف لا چکے ہیں۔ چوک تر چوک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں اس مقصد سے نہیں آیا کہ میں تم لوگوں کا سردار بنوں، میں اس مقصد سے نہیں آیا کہ میں تم لوگوں کا خلیفہ بنوں، بلکہ میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ میں یہاں حج بھی ادا کر لوں گا، آنے والے مہینے میں حج کا مہینہ ہونے والا ہے، میں یہاں حج بھی ادا کر لوں گا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور دین کو بچا بھی لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑا بدبخت اور سب سے بڑا بد کردار انسان وہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینے میں خورینزیہ ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی سبب سے، اسی وجہ سے کہ کہیں میں وہ شخص نہ بن جاؤں کہ جس کی وجہ سے مدینے میں خون کی دریا بہیں، میں مدینے کو چھوڑ کر مکہ شریف میں آیا۔ ادھر مکہ شریف آتے ہیں، ادھر کوفہ والے بھی اب تک یزید کی بیعت نہیں کیے ہوئے تھے، وہ لوگ حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب ان لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی اور وہ مکہ شریف چلے گئے، اب وہ خطوط پہ خطوط، خطوط پہ خطوط لوگوں کو کبھی جمع کرتے، 2 لوگ جمع ہوتے، کبھی 3 لوگ جمع ہو جاتے، کبھی ہزاروں کے مجمع میں جمع ہو جاتے، کبھی سرداروں کے سردار جمع ہو جاتے جو اعزل اس کوفہ کے تھے، جو اشرف اور مشرف مانے جاتے تھے، کبھی وہ لوگ جمع ہوتے اور تمام کے تمام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط بھیجتے کہ میرے پاس آج کوئی سردار نہیں، آج کوئی حامی نہیں، میں علم کو سیکھنا چاہتا ہوں، میرا علم کمزور ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی حامی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی مددگار ہو، آپ تشریف یہاں لائے، میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ اور سنیں، یہاں نعمان بن بشیر یہ یزید کے گورنر ہیں، یزید کے ماننے والے ہیں، خط میں انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ گورنر یزید کے ہیں، اس بنیاد پر ہم ان کے پیچھے نہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں، نہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کو آپ کی محبت سے سرشار ہوں گے، ہم آپ کو دل و جان سے مانیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی فرمانبرداری کریں گے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ کوفہ والے محب نہیں بلکہ یہ کوفہ والے دھوکہ دینے والے ہیں، اسی لیے عربی کا ایک مقولہ بھی ہے، کوفی لا یوفی، کوفہ والے شخص کبھی وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تو تھا کہ جس شہر میں میرے والد بزرگوار اس عالم فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف کوچ کر چکے ہو، جس شہر والوں نے انہیں دھوکہ دیا ہو، جس شہر والوں نے انہیں شہید کیا ہو، کیا میں اس شہر میں جاؤں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو جانتے تھے، لیکن ایک طرف یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں آج کوفہ نہ جاؤں تو کل قیامت تک لوگ یہی کہیں گے کہ کوفہ میں لوگ علم کے طلبگار تھے، علم کے پیاسے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہیں گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعتراض کو قیامت تک دور کر دیا اور سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کہا کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، یہ وہاں جائیں گے اور یہاں کے حالات
کو معلوم کرتے ہوئے جب وہاں سے کچھ خطوط بھیجیں گے مجھے معلوم ہوگا تو پھر میں وہاں سے آؤں گا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچتے ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ حاضر ہو چکے ہیں، تو پہلے ہی روز پہلے ہی دن 17,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ پہلے دن کا یہ عالم ہے، جب پہلے روز کا یہ عالم ہے کہ پہلی ہی دن 17,000 لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی ہے، تو ان میں سے محب اہل بیت ایک کھڑا ہوا اور نعرے بازی شروع کیا۔ جب یہ نعرے بازی لگائی گئی، جب یہ نعرے گونجے، تو اہل کوفہ چوک در چوک کل ہو کر کے بھی، اس کے اگلے دن ہو کر کے بھی تشریف لاتے ہیں، اس کے اگلے روز بھی تشریف لاتے ہیں۔ کل 2 سے 3 روز میں 40,000 افراد حضرت مسلم بن عقیل کے دست حق پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا بیعت لے لیتے ہیں۔ اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی میں نے جو کہا کہ کوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ ادھر یزید کو معلوم چلتا ہے اور کوفہ میں رہنے والے وہ افراد جو یزید سے محبت کرتا تھا، جو یزید کے دل نشیں ہوا کرتا تھا، جو یزید سے محبت کیا کرتا تھا، میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس دنیا کے اندر اور آج بھی خانہ مکہ شریف عرب کے اندر پہلے لڑکیوں کو سائیکل چلانے کی اجازت نہیں تھی، پہلے کلب وغیرہ نہیں تھے، آج کے دور میں کلب وغیرہ کھلے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کے دلوں میں گناہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں گناہ کی چاہت ہوتی ہے، وہ کبھی اچھائی کو پسند نہیں کرتا۔ کوفہ میں جس کے دل میں یزید کی محبت تھی، گناہ کی محبت تھی، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اسلام کی تبلیغ کی اور یہ بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریفی لانے والے ہیں، اور تمام لوگوں کو نماز روزے حج و زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ اب جس کے دلوں میں گناہ کی محبت تھی، اس نے یزید سے کہا، یزید تم نے کیسے نوجوان کو جو کہ بڑا ہی کمزور ہے، نعمان بن بشیر کو اپنا گورنر بنایا ہے، تم اسے فوراً معزول کر کے کسی دوسرے کو بھیجو۔ یزید کو جب یہ معلوم چلتا ہے، یزید ابن زیاد کو بھیجتا ہے، وہ نالائق اور کمبخت، یہ نالائق اپنے چہروں کو چھپا کر حکومت کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر تمام لوگوں کو دھمکاتا ہے، تمام لوگوں کو ڈراتا ہے کہ تم یزید کی بیعت کرو، اور جو تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، تم نے اس سے جو عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان کو توڑ دو۔ اگر نہیں توڑتے، اگر تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اگر تم اس کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو اور یزید کی بیعت نہیں کرتے ہو، تو سنو، ہم تمہارے بچوں کو زندہ درگور کر دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو زندہ دفن کر دیں گے، تمہاری بیویوں کو بیوہ بنا دیں گے، تمہارے مال و زر لوٹ لیں گے، تمہارے گھر کو ویران بنا دیں گے، تمہاری ہستی کو نیست بنا دیں گے، اگر تم بیعت سے انکار نہیں کرتے۔ جب یہ خوف ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے دلوں میں پہنچی، راسخ ہو گئی، تو ایک جانب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے نوجوان، تو پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ یزید کی محبت اپنے دلوں میں بسانے والا انسان کہتا ہے، وہ دھوکے باز غدار انسان کہتا ہے کہ دیکھو کہیں یزید کو چاہنے والا، یزید کو ماننے والا کہیں مجھے نہ دیکھ لے، اگر مجھے دیکھ لے گا تو میرے مال کو برباد کر دے گا، میرے گھر کو ویران کر دے گا، میرے بچوں کو یتیم کر دے گا، میری بیوی کو بیوہ بنا دے گا۔ اسی میں جب سلام پھیرتے ہیں تو ایک روایت کی جانب عصر میں 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی،
40,000 لوگ بیک وقت حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ بے وفا انسان ایک وقت ایسا آیا کہ عصر کی نماز میں جب نماز پڑھا رہے ہیں تو تمام لوگ پیچھے سے کھسک گئے اور صرف اور صرف بچہ 5,000 لوگ باقی رہ گئے. پھر جب مغرب کی اذان ہوتی ہے مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ نماز کی جانب. لوگ حاضر ہوتے ہیں لیکن جو ہی حاضر ہوتے ہیں یزید کا خوف، گناہوں کی محبت، گناہوں کی چاہت اسے جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے تو کیوں نماز کی جانب آتا ہے، تو کیوں نماز سے محبت کرتا ہے، تو کیوں مسلم بن عقیل سے محبت کر رہا ہے. تیری تو عادت ہے گناہوں میں ڈوبے رہنے کی، تیری تو عادت ہے غلیظ کھانے کی، تیری تو عادت ہے بے شمار خباثتوں کو کھانے کی. چل تو. ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام پھیرتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ 500 افراد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. 5,000، 40,000 سے 5,000، پھر 5,000 سے 500، اور پھر جو ہی رات نکلتی گئی کچھ تاریکیاں اپنے دامنوں میں اچالوں کو سمیٹتا گیا. تھوڑی دیر بعد حضرت مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں کہ ایک بھی فرد ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاں سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد ایک مکان پہ جاتے ہیں. یہاں پہ 2 روایتیں ہیں. ایک روایت امام طبری نے روایت کی ہے اور دوسری روایت حافظ ابن کثیر نے کی ہے. میں تمام روایتوں کو نہیں بتاؤں گا. میں ایک تاریخ اسلام، یہ تمام میں الگ الگ روایات ہیں لیکن ایک روایات جو متفق علیہ ہیں، جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد راتوں رات جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک میدان میں پہنچتے ہیں، ایک گاؤں میں پہنچتے، ایک محلے میں پہنچتے ہیں. ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے. اس بوڑھی عورت سے پانی طلب کرتے ہیں. پانی طلب کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں پہ شہید کر دیا جاتا ہے. اور ان کے بچے بھی محمد اور ابراہیم بھی یہاں پر شہید ہو جاتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں کوفہ پہنچے تھے، پہلے روز 17,000 لوگوں نے بیعت کی تھی. دوسرے روز، تیسرے روز ہوتے ہوئے 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ ماحول اچھے ہیں، خط پہنچا دیا جائے. ادھر خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں. ادھر جس روز حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام پیتے ہیں، اس عالم فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف کوچ کرتے ہیں، اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف کو چھوڑ کر، یعنی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کوفہ کے لیے روانہ ہوتے. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خطوط پہنچے کہ وہاں کے حالات صحیح ہیں، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے صحابے، معتبر صحابہ اور بزرگ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ وہاں سے خطوط آئے ہیں، حالات بہتر، حالات بہت ہی اچھے ہیں، آپ لوگ بتائیں کہ کیا وہاں جانا صحیح نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ وہاں جانا صحیح نہیں ہے، وہاں آپ کے والد بزرگوار شہید کر دیے گئے، وہاں کے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ غدار ہوتے ہیں، آپ وہاں نہ جائیں. مشورہ دینے والوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، بڑے بڑے معتبر صحابہ لوگ ہیں. وقت میں آپ کا وقت لیے بغیر میں آپ کو آگے لے کر چلوں. جس روز حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام پیتے ہیں، اسی روز حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف چھوڑ کر وہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اس بنیاد پر کہ میرے نانا نے جو شریعت کو پھیلایا ہے اس شریعت کو بچایا جا سکے، اس شریعت کو پھیلایا جا سکے.
اور کل قیامت تلک اس اعتراض کو دور کرنے کہ ایک حسینی، ایک محب اہل بیت حسین کو بلاتا رہا لیکن حسین نہ آیا، اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف کو چھوڑتے ہیں اور پھر آگے پہنچتے ہیں، کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہنچتے ہیں، دور پہنچتے ہیں، ایک مکان آتا ہے جو مکان بڑا ہی خطرناک اور محب اہل بیت کے لیے بڑا ہی مشکل وقت آ پہنچا تھا، جس مکان کا نام شقوق ہے۔ جب آپ اس مکان پہ پہنچتے ہیں تو یہیں پہ ایک فاصل آتا ہے اور یہ خبر پہنچاتا ہے کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواز رسول صلی اللہ نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں میں ایک خطبہ پیش کرتے ہیں، لوگوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، تم میں سے جو فرد، جو شخص یہاں سے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ خاندان رسول کے چشم و چراغ اس سمے، اس سے پہلے جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو 21 اور ایک روایت میں 23 ہے، اور جب مکہ شریف سے روانہ ہوئے تھے تو 72 نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ تھے، اور کربلا تک پہنچنے تک آپ کے ساتھ 82 یعنی 82 افراد آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ افراد آپ کے ساتھ، یہ وہی افراد تھے جو راستے میں جگہ جگہ مکان پہ آپ جو وقفہ کی، آپ نے جو اپنے لشکر کو وہاں پہ اتارا، اور اس محبت میں کہ نواز رسول تشریف لا رہے ہیں، کوفہ کا ارادہ کیے ہوئے، چلو ہم بھی ان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، نواز رسول کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس غرض سے لوگ آئے اور شریک ہوتے چلے گئے۔ شقوق پہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، ادھر سے خبر پہنچتی ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ جو یہ خبر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، بے ساختہ رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اتنی ہی میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی وہاں پہ حاضر ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پیار سے سہلاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتی ہیں، یا حسین، یا نواز رسول، آج آپ کے معمول کے خلاف یہ سر کو، میرے ہاتھ کو میرے سر پہ رکھنا اور اسے سہلانا، مجھے بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہی گھٹنا گھٹا ہے اور کچھ نہ کچھ بڑا ہی مشکل آن پڑی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں بیٹی زینب، میں تمہارا باپ ہوں اور میری بہن زینب تمہاری ماں ہیں، اور میرے اولاد، میرے بچے بچیاں تمہاری بہن ہیں۔ جب یہ لفظ، یہ جملے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان مبارک سے نکالتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتی ہیں کہ شاید میرے والد بزرگوار انتقال کر گئے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، وہ اس عالم فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف کچھ کر چکے ہیں۔ اتنی میں جب گھر والے سنتے ہیں کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، وہ لوگ بھی دوڑی دوڑی چلی آتی ہے اور ساروں خطا رونے لگتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے صاحبزادے نکلتے ہیں، وہ بھی خطبہ ایک پہنچاتے ہیں، لوگوں اب تم یہاں سے جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ جو جملے امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہی جملے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم میں سے یہاں سے جانا چاہے وہ چلے جائے، اور جو رہنا چاہے وہ رہے۔ اب میں اپنے والد بزرگوار کی شہادت کا بدلہ لے کر وہاں سے واپس آؤں گا، یا تو میں شہادت کا جام پیوں گا یا ان سب کو واصل جہنم کروں گا۔ یہ جملے کہنے کے بعد آپ سفر کو جاری رکھتے ہیں، آگے چل کر ایک مکان پہ پہنچتے ہیں جس کا نام صالبہ ہے۔ یہاں پر حضرت حر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حر کو
ابن زیاد نے 1000 لشکر کے ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے سے روکو، اور ایک تاریخ میں یہ ہے کہ اسے گھیر کر کوفہ لے کر آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات سالبہ میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی۔ حضرت حر محب اہل بیت ہیں، ان کی آنکھوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کی محبت جھلک رہی تھی۔ جب یہ آتے ہیں تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا حسین میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ الغرض ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوتا ہے کہ حر بن یزید یہ امام حسین کے ساتھ مل گیا ہے، اس کے ساتھ چھٹی محبت والی باتیں کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں ابن زیاد کو معلوم چلتی ہے، ابن زیاد کہتا ہے خطوط کے ذریعے کہ اے حر، میں نے تجھے کہا تھا کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر کوفہ لے کر کے آؤ، لیکن تم سننے میں آ رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ تم وہاں لوگوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے ہو، ان کے ماننے والوں سے، ان کے ساتھ آنے والوں سے تم محبت سی باتیں کر رہے ہو۔ اگر تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لیتے تو سنو، میں تمہارے ساتھ سخت کارروائی کروں گا۔ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یزید سے آپ یوں نہ سمجھ لیں کہ یزید کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ حر بن یزید کوفہ کے ہی رہنے والے تھے۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دل میں کہتے ہیں کہ شاید یزید کی سوچ، یزید کی نظر، ابن زیاد کی نظر شاید گہری ہوتی جا رہی ہے، خطرناک ہوتی جا رہی ہے، ان کی فکر اور سوچ کچھ اور ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حسین میں آپ کے لشکر میں شریک ہوتا ہوں۔ جب یہ خبر ادھر ابن زیاد کو علم ہوتا ہے کہ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کے ساتھ مل گئے ہیں اور لشکر بھی ساتھ انہی کے ہیں، تو ابھی گفتگو ہی چل رہی تھی، بات ہی چل رہی تھی کہ ادھر ابن زیاد 1000 فوج کے ساتھ ایک دوسرے فرد کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم حر سے سرداری کو چھین لو، حر سے سرداری کو لے لو، اور وہ نوجوان 10,000 افراد کے ساتھ آتا ہے، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرداری سے معزول کرتا ہے، گورنری سے معزول کرتا ہے، اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 1000 لشکر آئے تھے، وہ لشکر بھی اس فرد کے ساتھ جسے ابن زیاد نے 1000 لشکر کے ساتھ بھیجا۔ اب کل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے افراد، جو لوگ ان کے ساتھ راستے میں اکٹھا ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، وہ لوگ تو پہلے ہی جا چکے تھے، اب کل 72 نفوس قدسیہ ان کے ساتھ بچے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے کے لیے ابھی ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جاننے والے، ان کے ماننے والے، ان کے خاندان کے پاس نہ تلوار ہے نہ ذرہ ہے، بلکہ یہ تو امن کو اپنے دامنوں میں لے کر کے آئے ہوئے تھے اور تمام لوگوں کو امن و محبت کی دعوت دینے آئے تھے۔ یہ اس غرض سے آئے تھے کہ میں یزید سے جنگ کروں گا، میں ابن زیاد سے جہاد کروں گا، میں خلافت کو اپنے قبضے میں کروں گا۔ بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کی شریعت کو بچانے کے خاطر مکہ سے نکل کر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ادھر ابن زیاد پہلے 1000 لشکر بھیجا، 72 کے مقابلے میں 1000 لشکر، پھر سعد کے ساتھ 1000 نہیں بلکہ 10,000 افراد کو، 10,000 لشکر کو دے کر اسے روانہ کیا کہ تم جاؤ اور حسین کو گھیرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماننے والے 72، ادھر ابن زیاد نے بھیجا کل 10,000، پھر 10,000 اور افراد کو بھیجا۔
کچھ دنوں بعد وہ اس وجہ سے، اس لیے کہ حسین اس کا خاندان ہے جس نے شریعت کو ہمارے لیے بنایا ہے، حسین اس کا فرد ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم کا شہر ہے، حسین اس کا بیٹا ہے، اس کا فرزند ہے جو تلواروں کو فضاؤں میں لہرائے تو کاچر مولی کی طرح لوگوں کو کچر ڈالے، اور اگر محبت کی بات آئے تو محبت سے تمام لوگوں کے دلوں کو لبھا لے۔ حسین اس کا بیٹا ہے کہ اگر لوگوں کی جانب ایک نظر ڈال دے تو اس کی محبت، اس کے دلوں میں محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچو اور غور کرو، لوگوں نے کہا اے ابن زیاد، حسین 72 ہیں، تم نے پہلے 1000 کو بھیجا، پھر 10,000 کو بھیجا اور پھر 10,000 کو بھیجا، کل ہو کر کے 22,000 افراد ہو جاتے ہیں، 11,000 کل 22,000 افراد ہو جاتے ہیں۔ یہ 22,000 افراد ایک روایت کے مطابق 40,000 افراد بعد میں کچھ اور بھیجے تھے، 18,000 افراد کو بھیجے تھے، صرف اور صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت کے لیے، جنگ کے لیے۔ ذرا سوچو کہ اس نماز رسول کا مقام کیا ہوگا کہ جو نماز رسول ابھی جنگ کا ارادہ بھی نہ کیا ہو، جو نماز رسول محبت کو اپنے دلوں میں لے کر آیا ہو، جو نماز رسول محبت کو پھیلانے کے لیے آیا ہو، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے 40,000 افراد کو بھیجا جا رہا ہے۔ اگر وہی نماز رسول اگر جنگ کی خاطر میدان کربلا میں تشریف لاتے تو یزید کو اور ابن زیاد کو نہ جانے کتنے لشکر وہاں بھیجنے پر۔ الغرض امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کون سی زمین ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کربلا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ کربلا ہے، واقعی یہ وہی کربلا ہے۔ ایک روز میرے والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صفین کی طرف چلتے ہوئے اس مقام پہنچے تھے، ساتھ میں بھی تھا اور میرے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب یہ دونوں افراد ہم تینوں لوگ اس سفر میں آئے تو یہی مقام پہ، اسی مکان پہ رات گزارے ہوئے تھے جہاں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم والد بزرگوار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مبارک پہ سر مبارک رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ میں ان کے سرہانے سو رہا، میں ان کے سرہانے کھڑا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار اچانک نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے فرزند سنو، یہ وہ مکان ہے جہاں تیرا سخت امتحان ہوگا، یہ وہ مکان ہے جہاں تو اگر پہنچے گا، جہاں تو آئے گا تو سنو، صبر و صدامت کے ساتھ کام لینا۔ اور یہ آیت کریمہ پڑھی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اے میرے فرزند یہاں تو صبر سے کام لینا، اگر تم صبر سے کام لوگے تو صبر کرنے والوں کو اللہ اس قدر دیتا ہے، اس قدر دیتا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ تو غرض میں دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی محبت، اسلام کی چاہت ہمارے لیے یہ واقعہ اور سیرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ان تمام لوگوں کی سیرت و صورت اس لیے بتائی جاتی ہے، واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم اور آپ ان کے سیرت پہ چلیں، ان کی صورت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے افعال کو اپنائیں۔ لیکن آج ہم محرم اس قدر منا رہے ہیں کہ ایک جانب ہمارے زباں پہ شراب ہے، دوسری جانب حسین ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اس حسین کا نام لے رہے ہو جس حسین کو نبی نے خود چوما ہے، اور تم شراب پی کر نام لے رہے ہو۔ اس حسین کا نام ڈی جے اور گانے بجاتے ہوئے تم نام لے رہے ہو، اس کے سامنے ناچ گانے کر رہے ہو۔ میں اپنی